نے اس علاقے کے ڈیولپمنٹ کا آغاز بھر کیا ہے. ابھی تو ہم نے اتر دشا کی اور چلنا پرارمب کر دیا ہے. ہماری یاترا تو تب پوری ہوگی جب ہم 22 فروری 1949 کو بھارتی سنسد میں سروسمت پارت ہوئے پرستاؤ کو عمل میں لائیں گے اور اس کے انوروپ ہم اپنے باقی بچے حصے جیسے گلگت اور بالٹستان تک پہنچیں. کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک پیغام آیا ہے، ایک میسج ہے جو کہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر مسٹر راج ناتھ سنگھ کی طرف سے آیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 27 اکتوبر کی کیا اہمیت ہے دونوں ملکوں کے لیے. تو اسی موقع پر انہوں نے اپنے پیغام میں جہاں اپنے لوگوں کے لیے بہت سی باتیں کہیں، وہیں پر یہ بھی کہا کہ پاکستان کے کچھ علاقے جس میں کشمیر اور گلگت بلتستان جو یہ والے علاقے ہیں، انہی کی کچھ بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جو یہاں پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر پاکستان کبھی کیوں نہیں بولتا. یعنی آپ اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے ایک پیغام یہ آیا ہے کہ یہاں کے کچھ علاقوں پر ان کا حق ہے اور وہ اس کو بھی اس کے اوپر ان کی نظر ہے. اور اس کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقے ان کے انڈر ہونے چاہیے اور وہ ان کو لینے کی بات کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ہماری سچویشن ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کے اوپر تو کوئی کسی کی نظر ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک بڑی خبر ہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک بڑا اہم پیغام ہے، اس پہ بولنا چاہیے تھا، لیکن اس کے اوپر کسی نے کوئی جواب مجھے نظر نہیں آ رہا. ہیلو فرینڈس، انڈیا پاکستان نیوز چینل میں آپ کا پھر سے سواگت ہے. آج ہم بات کریں گے کشمیر کے اس سٹی کے بارے میں جو ہسٹری میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، گلگت بلتستان. پہلی بات تو یہ کہ گلگت بلتستان POK یعنی پاکستان آکیوپائڈ کشمیر میں آتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر کشمیر کا میپ دیکھا جائے تو یہ کشمیر کے ٹاپ موسٹ پارٹ میں سچویٹڈ ہے. جیوگرافکلی بھی یہ سٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر انڈیا اس سٹی کو اپنے انڈر میں پھر سے لے لیتا ہے تو فل کشمیر ول کم انڈر انڈیا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں نے گلگت بلتستان کی بات کیوں چھیڑی ہے. ریسنٹلی بھارت کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ شوریہ دیوس منانے کے لیے شری نگر پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے ٹیررزم، ہیومن رائٹس وائلیشن ان POK ایسے ایشوز پر بات کی ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تو ہم نے اتر دشا کی طرف چلنا شروع کیا ہے اور یہ یاترا تب پوری ہوگی جب وہ POK میں سے گلگت بلتستان کو بھی واپس لے لیں گے. ایک اور امپورٹنٹ فیکٹ جو آپ نے کلپنگ میں بھی سنی ہوگی وہ یہ ہے کہ 22 فروری 1994 کو انڈین پارلیمنٹ میں یونانیمسلی یعنی سبھی کی سہمتی سے ایک ریزولوشن پاس کیا گیا تھا، جس میں ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ کشمیر گلگت بلتستان تک انڈیا کے انڈر آئے گا. یعنی کہ جو POK ہے وہ اللیگل ہے اور اگر POK کو انڈیا خالی کروا لیتا ہے تو فل کشمیر ول کم انڈر انڈیا. ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ اسی ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں. اب پاکستان میں پہلے ہی آئے دن نئے ہنگامے ہوتے رہتے ہیں، جیسے کل سے عمران خان لانگ مارچ شروع کر دیں گے اور اس کے اپوزیشن میں فرسٹ ٹائم ان دا پاکستان ہسٹری DGISI کو بھی پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے. تو ان کا دھیان کہاں جائے گا اتنی بڑی بات پر؟ اگر کل کو انڈیا گلگت بلتستان کو واپس لے بھی جائے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسا آپ کو آگے آنے والی ویڈیو میں سننے کو ملے گا. یہ میرے پرسنل تھاٹس نہیں ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر بھی کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ادھر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو سارے آپس میں لڑ رہے ہیں. DGI بھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، ابھی سیاسی جماعتیں فوج کو جواب دے رہی ہیں، ہم انٹرنل لڑائیوں میں مصروف ہیں، اور ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا کانٹیکسٹ ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان کو اور خطے کی سیکیورٹی کو؟ دیکھیں جی، یہ بڑی امپارٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، although کہ there is nothing new about this statement، چونکہ بھارت کا جو ہے وہ day one سے یہی سٹینڈ ہے اور اس کو مختلف شکلوں میں مختلف طریقوں سے جو ہے وہ مختلف پالیٹیشنز اپنے اپنے دور میں پیش کرتے رہے ہیں. وہ یہ سلسلہ BJP کے ہاتھ میں ہے اور ان کے ارد گرد جو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں جو اس پاور پالیٹکس میں، تو انہوں نے تو ان کے لیے یہ کوئی نہ ہارڈ لائن ہے اور نہ کوئی نئی بات ہے. وہ ریپیٹڈلی یہ بات کرتے ہیں. اور اگر آپ اس کو زیادہ گہرائی سے دیکھیں تو جب کبھی بھی کوئی منسٹر جموں کشمیر میں جاتا ہے یا جموں کشمیر کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوتی ہے
تو اس میں یہ فریکوینٹلی جو ہے وہ یوزڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جس کو وہ پی او کے کہتے ہیں، پاکستانی آکوپائڈ کشمیر، اور جس کو کچھ لوگ پاکستانی ایڈمنسٹرڈ کشمیر کہتے ہیں، یہ ہم اس کو واپس لیں گے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے موقع پہ جو یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے یہ بڑی امپارٹنٹ ہے کہ یہ چونکہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور پاکستان میں اٹ سیلف جو ہے وہ ایک ملٹائی لیول قسم کی لڑائی لڑی جا رہی ہے اقتدار کی۔ اقتدار اس کو میں یہ کسی طرح کی کوئی ہیروئک قسم کی کوئی جنگ نہیں ہو رہی، لیکن بنیادی طور پہ اقتدار کی لڑائی ہے، لیکن اس کی جو شکلیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ دکھا رہی ہیں کہ یہ کافی ایک خطرناک موڑ جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے۔ تو اس وقت آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جو بھارت کے لیڈرز ہیں وہ اپنے عوام کو ری ایشور کرتے ہیں کہ وی آر فوکسڈ اینڈ ہم نے جو ہے وہ اپنی چیزوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے، اور ہم کسی طریقے سے بھی اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے نزدیک جہاں تک انڈین پوائنٹ آف ویو ہے اس میں یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں کوئی چیز نئی نہیں، لیکن جو چیز نئی ہے اور میں آپ کو یہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ری ایکشن فرام پاکستان ہے، کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے پاکستان کی طرف سے اس پہ ری ایکشن آئے گا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کے اندر جو انٹرنل کانفلکٹ ہے، پاور پالیٹکس کی جو جنگ جاری ہے، وہ ایک ایسی شکل اختیار کر گئی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ممکن ہے اگر بھارت آ کے یہ علاقے لے بھی جائے تو بعد میں پتہ چلے ان کو، چونکہ انہوں نے تو ایک وہ جو ہے آئی بال ٹو آئی بال جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کھڑے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جس طرح کے دشمن تو بالکل جو ہے وہ سرحدیں کراس کر کے ان کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، تو وہ فوکس ہے۔ تو ان حالات میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ریفرنس دیا ہے کہ جو 5 اگست 2019 کا جو پروسیس تھا وہ کمپلیٹ ہی ایسے ہوتا ہے، اور یہ میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ بھارت کی ایک لانگ سٹینڈنگ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پورا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہمارا ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہم نے سائن کیا تھا مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ جو کہ رولر تھا جموں کشمیر کا، اس نے کچھ علاقے لکھ کے نہیں دیے تھے، اس نے پوری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا ایکسیشن کیا تھا بھارت کے ساتھ، جو بعد میں کچھ لوگوں نے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا جو ہمارے علاقے ہیں اور وہ انلیگل ہے۔ اب یہ تو ایک آپ اس کا لیگل، جیوریڈک، انٹرنیشنل، پریگماٹک کسی پہلو سے بھی دیکھیں گے تو ان کا ایک سٹینڈ ہے جس میں کنسسٹنسی ہے، اس میں جسٹیفیکیشن کیا ہے اسپیسیفکلی ود دا کشمیری پوائنٹ آف ویو، اور کیا اس میں کشمیری پیپل ان کی جو اوپینین ہے اس کو بھی ریکگنائز کیا جا رہا ہے، نہیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن جہاں تک ان کے آفیشیل سٹینڈ کا تعلق ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ اب اسی طرح پاکستان جو ہے وہ گزشتہ 70 سال سے اس کے جواب میں جواب غزل جس کو آپ کہتے ہیں کے طور پہ کہتا ہے جی ریاست جموں کشمیر کا حق خود ارادیت اور عوام کی مرضی سے حل ہوگا اور ریفرینڈم کرائیں، لیکن 5 اگست کے بعد ان کا یہ بھی جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ بند ہو گیا، وہ جو سٹیٹمنٹس دیتے تھے وہ نہیں دے رہے ہیں، اور یہ اس چیز کی آپ ظاہر ہے ایک بہت ہی کلیئر بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سرنڈر کر چکا ہے آن کشمیر ایشو پہ، کمپلیٹلی سرنڈر میں اس کو کہوں گا، چونکہ جب آپ ملیٹریلی لڑنے کے لیے تیار نہیں، پولیٹیکلی اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار نہیں، ڈپلومیٹکلی آپ نے سرنڈر کر دیا، نو ایمبیسی، نو آپ کے وہ جتنے آپ نے آؤٹ پوسٹ کھولی ہوئی تھی انٹرنیشنلی کشمیر ایشو پہ پروپیگنڈے کے لیے، وہ سارے خاموش ہیں، مسٹیریسلی سائلنٹ، نہ کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے۔ آپ نے جو سینٹر کھولے ہوئے تھے جگہ جگہ مختلف پراکسی سینٹر میں ان کو کہوں گا کشمیر کے نام پہ، وہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور وہ دوسرے دھندوں میں کسی نے ریسٹورنٹ کھولا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو یہ چیزیں شو کرتی ہے کہ یو ہیو کمپلیٹلی سرنڈرڈ آن دا ایشو۔ اب اس کو سرنڈر کر کے تو چپکے سے نکل جانا جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو سامنے آنا چاہیے اور آ کے اس مسئلے کا حل پیش کرنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر ہم نے سرنڈر کر دیا تو کر دیا، ان شرائط پہ کر دیا اور یہ چیز ہے آگے، یا اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ فارمولہ ہے ہمارے پاس۔ یہ جو مسٹیریس قسم کی خاموشی اختیار کرنا
اور اس طرح کے معاملات کا کوئی جواب نہ دینا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی دلالت ہے کہ آپ دوسرے الفاظ میں جو ہے وہ ایگری کر رہے ہیں، خواہ وہ راج ناتھ سنگھ ہو یا اس سے پہلے جو ڈیفرنٹ منسٹرز ہیں.